دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر ان کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ احسان ہمیشہ نسل دے کر کیا کرو، کیونکہ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں بلکہ عادت ہے۔ آپ کو سچا پیار کرنے والے کی یہ پہچان ہوتی ہے، وہ آپ کو بار بار کال کرتا ہے، وہ آپ کو بار بار یاد کرتا ہے، وہ آپ کو بار بار میسج کرتا ہے۔ جو مرد عورت کے سر کو چومے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ جب دشمن آپ کے راز سے واقف ہو تو سمجھ لینا کہ آپ کے دوست منافق ہیں۔ سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے متعلق ہوتی ہے، احساس کا نہیں، پھر چاہے وہ توجہ ہو، پیسہ ہو یا محبت۔ اس دن تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں عیب نکالنا بہت بڑا گناہ اور کفر ہے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ احساس سے خالی دل اس تاریک غار کے مانند ہے جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ غم آنے لگیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آسمانوں پر آپ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت کی دوستی کا قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھار تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک شخص کے ہوتے ہیں، اور وہ تالی آپ پر بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی دولت کی، کبھی تماشے کی۔ ہر انسان کے اندر دو بیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا بڑائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جس سے ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقع کر کے خریدتا ہے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں ہے، سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ جس انسان پر ہمارا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب آپ کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ آپ واقعی اندھے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتے ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے نہیں سونے دے گا۔ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحے وفادار رہنا بھی ایک محبت ہے۔ مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور انا پرست کیوں نہ ہو، اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے ہار ہی جاتا ہے۔
کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس شخص میں احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ نیک نیکی اور صداقت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی جسمانی جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ کوئی عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر اعتبار کرنے لگی تو کوشش کریں اسے مخلص سمجھیں، پاگل نہیں۔ مرد ہمیشہ اس عورت سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں محبت کے قابل نہیں ہوتی۔ کون کہتا ہے کہ محبت برباد کرتی ہے؟ کوئی کرنے والا ہو تو دنیا یاد کرتی ہے۔ جو اپنا فرض محسوس کرتے ہیں مگر جو فرض کو بوجھ سمجھیں، ان پر حق جتانا حمایت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم بہت سی غلطیوں کے بعد بھی خود سے محبت کرتے ہیں تو دوسروں کی صرف ایک غلطی پر ہی قطع تعلق کیوں کر لیتے ہیں؟ کبھی بھی تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کریں، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ ہمارے معاشرے کی تربیت دیکھیں، حرام معشوقہ کے لیے شاعری اور حلال بیوی پر لطیفے لکھے جاتے ہیں۔ اگر عورت اپنی دو باتوں پر دھیان دینے لگے تو مرد کو عشق کی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے مستقبل اور خوبصورتی پر شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شریک کا خیال نہ لائے گی۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلے لوگ شادیاں نہیں خوشیاں کرتے تھے، اب لوگ شادیاں نہیں ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ مرد کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسے دوست کے روپ میں ایک لبریز عورت چاہیے اور بیوی کے روپ میں ایک مذہبی عورت۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزلوں کو ضرور آسان بنا دیتے ہیں، اور بے شک خدا کا فرمان ہے کہ میں تمہیں اس چیز سے محروم کر دوں گا جس کی تم قدر نہیں کرو گے۔ عورت کو مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ عورت ایک تحفظ بڑی اور پرسکون زندگی چاہتی ہے، وہ ایسے مرد کی غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا، اسے اپنے دل میں نہیں سماتا، اور یہی ایک کلیہ عورت کو آتا۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ مرد کا جب عورت سے دل بڑھ جاتا ہے تو وہ تین کام کرتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ زبان سے نکلے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ محبت پانے والا کبھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ محبت تو ہر دن کے ساتھ آدھا چاہتی ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ ایک عمر بڑھنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت موڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر دے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ الفات نہیں پا سکتا۔